بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جو کہ موت اور حیات ثانیہ، اور پھر ہم نے لیا تھا عورت قرآن کی نظر میں، جو ٹاپک ہمارے اس کے گزرے ہیں، اس کے پارٹس تھے۔ آپ اگر نہیں سنے ہیں تو ضرور سن لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو ویڈیو لی تھی اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ موت کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی پلاؤ یا افسانہ نہیں ہے، یہ نہ کسی کا تصور ہے، بلکہ ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ انسان کو ایک دن اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اب آج ہم یہاں پر کچھ سمجھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک ہی یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جانا، یعنی مرنے کے بعد پھر سے ہم کو اٹھایا جانا۔ عقیدہ اسلام یہ ہے کہ ہر میت کو جو کہ حساب کتاب جزا سزا کے لیے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور تمام آسمانی مذاہب کی تائید کے ساتھ ساتھ ہم جو عقل سلیم ہے وہ بھی یہی تسلیم کرتی ہے کہ مر کر کیا ہے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہر دور میں کفار اور مشرکین نے کیا کیا کہ حیات ثانیہ کو، جو کہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اٹھائے جانے کی، اس کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 38 میں، وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق وعدہ ہے۔ اور جو کفار اپنے جو کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھ کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری بوسیدہ ہڈیاں ہیں، اس کو کیسا واپس لایا جائے گا، یعنی پھر سے کیسے جوڑا جائے گا، یہ بہت ہی محال ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ الیاسین میں، کہنے لگا ان بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اور جو حیات ثانیہ یعنی جو دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا ہے، اور پھر کائنات کی بے شمار مخلوقات جتنے بھی دنیا میں آئی ہیں، اس کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے موت کو واضح فرمایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، جن میں غور کرنے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور غور کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت بھی ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اب ہم کچھ ایسی دلیلیں لیں گے یہاں پر جو ہماری عقلی بھی ہوں گی اور جو دلیلیں ہماری نظریاتی بھی ہوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ جو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ عقل اور جو ہماری شرع ہے، اس کی چند دلیلیں ہم یہاں پر لیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب مخلوقات سے بھری کائنات کو ایک منظم انداز سے بنایا ہے۔ انسان کو خوبصورت بھی بنایا، پھر مناسب شکل اور اس کو صورت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، پھر عقل اور فہم سے نوازا۔ اس کے فائدے کے لیے بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی، اور دنیا کی یہ جو نظام ہے یہ بڑے ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم خود گواہ ہیں، جو ہم دن رات آنکھوں کے سامنے اچھے سے اچھی چیزیں، اچھے حالات، اچھی چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہمارا، جو حکیم ہے اور جو قدیر ذات ہے، ان عجیب و غریب اور عظیم مخلوقات کو انسان کے تابع بھی جو اللہ تعالیٰ کیا بے مقصد ہی بنایا ہوگا؟ یعنی دنیا میں آپ دیکھیے جانور ہیں، ان کو ہمارے تابع کر دیا، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بس بے مقصد یہ ساری چیزوں کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیا ہے، ایک محکم جو شریعت ہے اس کو نازل کیا ہے۔ انسان کو ایک قانون اللہ تعالیٰ نے دیا اور شریعت کا پابند بنایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم لوگ جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور جو حق پرست ہوتے ہیں اور جو باطل ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں، اور پھر یہ کیا ہے، سب موجود بھی ہیں۔
پھر اگر موت کے بارے میں بدلہ اور سزا نہ ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ زندگی اور حساب اور کتاب نہ ہو تو کیا ہے مظلوم کا حق ضائع ہو جائے گا، اور ظالم اور نافرمان جو ہے دنیا میں ادھر ادھر بے لگام گھومتے رہیں گے، اور پھر نیک اور فرما بردار کیا ہوگا، اپنے اعمال کا بدلہ پانے سے محروم بھی رہے گا، اور اس کو پھر اس کے اعمال کی اجر اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ یہ تو ظاہر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز کو بنایا گیا اور پھر اس کا حساب لینا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اور اس کا مقصد تخلیق کیا ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی عدالت اور اس کے جو مقصد تخلیق ہے پیدا کرنے کا، تو یہ کیا ہے پھر اس کے منافی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جزا اور سزا کی عدالت قائم کی جائے، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اب جیسے اس حکیم اور قدیر جو معبود ہے اس کا کیا مناسب ہے کہ اس کے نزدیک فرما بردار اور نافرمان جو ہوں گے، اچھے اور برے سب برابر رہیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کو مزدوری نہیں دی جاتی، یا پھر اس کو مزدوری نہیں ملنا چاہیے، یا پھر وہ مزدور آ کر کام تو کرے لیکن اس کے بدلہ نہ دے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، انسان کو دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھنے کے باوجود ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کے اندر ایک عدل اور انصاف کا تقاضا دیا، اور یہ تقاضا یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور نیکوکاروں کو ثواب دیا جائے گا، بدکاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ اہل ایمان اور نیک اور صالح عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کی ہے یہ مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا بھی کرے گا، اور پھر جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو کیا ہے اچھا بدلہ دے گا، اور جو کفر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب ایک دوسری دلیل ہم دیکھتے ہیں سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 81 میں، کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کن سے پیدا کر دیتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، کہ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور پس وہ کیا ہے ہو جاتی ہے۔ اب ہم ایک اور دلیل لیں گے جو کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں بھی اس کے لیے بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب ہم ایک اور لیں گے، جیسا کہ آپ دیکھیے کہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دلیل میں کہ نیند کے بارے میں، کہ نیند کی جو بیداری ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نیند کیا ہے، یہ ہماری ایک موت صغریٰ ہے، یعنی چھوٹی سی وفات صغریٰ ہے ہماری، لیکن جب وہ روح واپس آ جاتی ہے تو یہ صغریٰ رہتی ہے، لیکن جب یہ روح ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے، وفات کبریٰ، یعنی بڑی موت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو پھر دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کا حمد اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بخشی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں کو معلوم ہوا کہ یہی جو موت ہے، جب ہماری مطلب ہم جب نہیں اٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کبریٰ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی خود کی مثال ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قطرہ منی سے پیدا کیا،
اور پھر اس کے اندر پورے جسم میں کیا ہے اس کو منتشر کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے انسان کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ نے لطف دیا، اس کو مزہ دیا. پھر ایک مخصوص وقت میں وہ کیا ہے وہ قطرہ نکل کر جو اللہ تعالیٰ جب انسان عورت کے حمل میں ڈال دیتا ہے، تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی پیدائش کی کہ پھر وہ پانی کو وہ خون کی شکل دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے اندر ہڈیاں ڈالتا ہے، پھر جان ڈال دیتا ہے. سارے پروسیس جتنے بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس چیز کو بنا سکے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز میں جب بنا سکتا ہے، اس کے اندر روح ڈالی، پھر اس کو زندگی بخش کر، پھر جب اللہ تعالیٰ کیا ہے پہلی بار بے جان چیز کو لوتھڑے کو زندہ کر کے جب کرنے پر قادر ہے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو زندہ نہیں کریں گے؟ یہ تو پاسبل ہے، اور اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، تو پھر ہمارا وجود ہوتے ہوئے، ہمارے ذرات ہوتے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بنا سکیں گے؟ اور ایک ہم چلیے دلیل لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خشک اور بنجر جو زمین ہوتی ہے، اس کو ہرا بھرا کیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ بہت ساری بنجر زمین میں ہریالی کا جو کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوتا، مگر جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، پانی جب اس زمین میں جذب ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کیا ہے سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں، تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ جب بنجر زمین ہوتی ہے تو خشک اور بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے برسا کر اسے ابھارتا ہے، اور اس میں پھلنے پھولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے زمین میں نباتات اگتے ہیں. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ خشک جو بنجر زمین کو کیا ہے پہ سرسبز کر کے اس کے اندر کیا ہے اور مردہ اور سڑے گلے جسموں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو جب اللہ تعالیٰ تازہ اور تر و تازہ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اب ایک مثال ہم لیں گے. چلیے، خشک دانوں کو زمین میں اگانے کے بعد جو زمین میں جو گیلی زمین میں کیا ہے جو بیج ڈالے جاتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ اس بیج کو کیا ہے سڑ گل جانا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. وہ دانہ پھٹتا ہے اور اس سے ننھا منا پودا ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا تنے دار پودا ہو جاتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے اس میں کئی قسم کے پھول پھل ساری چیزیں اس میں اگتی ہیں، اور پھر کئی غذائیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. تو یہ ایک مکمل قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ہے. اور پھر اگر ہم غور کریں کہ بھلا وہ حکیم اور قدیر جو ہمارا خالق جو پیدا کرنے والا رب ہے، ہمارے جو جسم کے جو اجزاء ہیں جو پارٹس ہیں، کیا اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے جمع نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جوڑا جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اب تو ہمارے پاس ہر چیز جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جب زمین سے اللہ تعالیٰ ایک بیج کو پھاڑ کر ایک درخت بنا سکتا ہے، پھل دے سکتا ہے، تو پھر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک تنگ اور تاریک جگہ پر کیا ہے اپنی پوری کائنات اس کی وہی ہوتی ہے. بچہ یہی سمجھتا ہے کہ اب میری زندگی اور میری دنیا پوری یہی ہے. لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں کہ اسے ایک احساس، اسے ایک شعور آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نہیں وہ دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا میں آنے کے بعد اس کی جو حقیقی زندگی ہے اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور اسے دیکھتا ہے. اور پھر اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کیا ہے ہم آخرت کی زندگی کا تصور ہرگز نہیں کر سکتے. اور کیونکہ غیب یہ جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اور لیکن تمہیں اس زندگی کا احساس نہیں ہے. یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے زندگی کا کیا ہے اندازہ بالکل بھی نہیں ہے.
اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو قومیں تھیں ان میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں کیا واقعات تھے. دنیا کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی بہت ساری قوموں میں کبھی کبھار کیا ہے بعض لوگوں کو موت دے کر زندہ بھی کیا, جیسے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایسا معجزہ ہوا تھا کہ ایک انسان مر گیا تھا پھر سے اٹھایا گیا. تو اس طریقے سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کئی معجزے کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے جو 70 آدمی تھے, جو وہ 70 آدمیوں کے ہمراہ کیا تھے, توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. جب واپسی میں ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کرنے والے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے ایک بجلی سی گری اور وہ سارے لوگ مر گئے. مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے, اور پھر وہ قوم کہے گی کہ ہمارے آدمیوں کو لے جا کر کیا ہے مار ڈالا تو نے, اور یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں اٹھیں گی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا, اور جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے کیا ہے دیکھ بھی رہے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں, اور یاد کرو تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری, پھر اس موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ یہ جو واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. ایک اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو عزیر اور ان کی جو سواری کو اللہ تعالیٰ عزیر اور ان کی سواری کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا, اور انہوں نے گدھے کو دوبارہ زندہ ہوتے بھی دیکھا, اور اس کی ہڈیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور جڑتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا تھا. بلکہ ان کے ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں انہیں وہ واپس ویسے ہی لوٹا دیا تھا جیسے کہ پہلے تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں کہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کا بل اوندھی پڑی ہوئی تھی, اور کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ کس طرح سے زندہ کرے گا. چنانچہ اللہ نے اسے 100 سال کے بعد موت دی, پھر اسے اٹھا لیا. پھر پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری, کہنے لگا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے وہ بالکل خراب نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ, ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں, تو دیکھ کہ ہم کس طرح ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر غور کریے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزیر اور ان کے گدھے کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا, حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو موجود کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس بنا دیا. تو ہزاروں سال بعد زندہ کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ حکیم اور قدیر جو ذات ہے کہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پھر سے کوئی چیز کو ہم کو زندہ کرے. اور پھر تیسرا ایک اور واقعہ ہم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا ہے پرندوں کو دوبارہ زندہ کیا تھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان سے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا, یعنی تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. تو اس طریقے سے وہ جب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, قرآن میں اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں
کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ضد کو پورا کیا اور معجزہ دکھایا کہ پرندوں کے جو بڑے بڑے ٹکڑے تھے اس کو انہوں نے کیا کیا تھا، 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جب انہوں نے آواز دی تو اس کو پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ جو زندگی ہے ہماری، یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور واضح یہ ہو بھی چکا ہے۔ تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں اصحاب کہف کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 مطلب 309 سال تک کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلائے رکھا تھا، اور پھر جب زندہ کیا تو جس کا ذکر ہم سورۃ الکہف میں بھی دیکھتے ہیں، اس کی ابتدائی حصوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہوا یوں کہ کچھ مومن نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کیا کرے، ایک دقیانوسی بادشاہ سے بچنے کے لیے اس کی مشرک قوم کے خوف سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لے لیے تھے، اور ان کے غائب ہونے کی جب خبر شہر میں پھیل گئی تو تلاش کرنے والے ایسے ہی ناکام رہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو تلاش کرنے پر بھی نہیں ملے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں سلایا۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، غار میں سلائے رکھا، اور انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انہیں بیدار کیا، یعنی ان کو جگایا، اور پھر لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا، تاکہ یہ کیا ہے، سب کو یقین ہو جائے کہ واقعی قیامت آنے والی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا بالکل سچا ہے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف کے آیت نمبر 21 میں، اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے علاوہ اور بھی جو ہمیں بہت ساری قوموں کے واقعات اور پھر ان قرآن کے اندر ہم کو موجود ملتے ہیں، اور پھر یہ دلیل کے طور پر ہم کو یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ واقعی ہم ایک بار مریں گے اور مرنے کے بعد ہم کو پھر سے دوبارہ کیا جائے گا۔ تب یہ دلیلوں کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، جب اللہ تعالیٰ بے جان سے چیزوں میں جان ڈال سکتے ہیں، ایک بیج سے پودا بنا سکتے ہیں، آسمان میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب بارش برسا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ایک ماں کے پیٹ سے ایک اتنے بڑے بچے کو جب نکال سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو پھر سے بنانے پر قادر نہیں ہے؟ ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی ایسے معجزات، جیسے کہ ہم نے یہاں پر قرآن کی جو ہم نے ابھی کچھ 2-3 واقعات جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں، اس سورہ کہف میں جو واقعہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں۔ تو اس سے ہم کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہمارے اعمال کی جانچ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں بھی فرمایا ہے کہ جب زمین ہلائی جائے گی اور پھر اس کے بعد قبروں میں جو دفن کی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب باہر نکالی جائیں گی، اور جو لوگ رہیں گے وہ کہیں گے کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن کیا کریں گے، ان کے اعمال کا حساب بھی لیں گے، اور پھر ان کا اچھے اگر ذرا برابر بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی، بدی کی ہوگی، ان دونوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو ہم کو یہاں سے پتا چلا کہ موت کے بعد کیا ہے، دوبارہ زندہ ہونا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بھلے ہی ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے۔ تو آپ کو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ موت بھی برحق ہے، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی برحق ہے، کیونکہ یہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں، ایک ایگزام، ایک اختبار ہمارا چل رہا ہے، ایک امتحان ہمارا چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ امتحان میں اگر ہم نے کامیابی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ قیامت
क़यामत में मर के उठने के बाद हमको उसका बदला देंगे। वरना फिर होगा ये कि जुल्म करने वाला जुल्म करेगा और फिर वो जो भलाई जो करा है, जो नेकी और अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारा है, तो फिर उसको बदले में कुछ ना मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बल्कि अल्लाह ताला का अदल यही है कि जो अच्छा करे उसको अच्छा दे और जो बुरा करे उसको बुरा दे। तो अल्लाह ताला अदल वाले हैं और अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं और इंसाफ ही को पसंद करते हैं। तो इसी के साथ मैं इंशाल्लाह फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी मरने के बाद की जो दोबारा उठाए जाने के जो मरहले हैं वो क्या क्या हैं और उसके बाद वाली जो लाइफ होगी हम क्या है, हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। तब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए आप अपने साथ साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी, अपने रिश्तेदारों को भी इस बात की तरफ उनको यकीन दिलाएं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक अकीदा तो है लेकिन उतना पुख्ता नहीं कि हमें इसका बदला मिलेगा। तो इसीलिए आप दूसरों के साथ शेयर करिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इसका बेहतरीन अजर देगा। और फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस जब भी मैं डालूं तो आपको इसका सिलसिला मिलता रहे और आपकी कोई वीडियो भी मिस ना हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।